کہ میں نے آپ سے سوال یہ کیا فتح بھائی کہ تعویل خاص سارے کی ساری جو بات ہے نا، چونکہ میں نے آپ کو پہلے تفصیل سے اپنی پچھلی اس میں بات کی کہ آپ سے سوال جب کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک رسول کے آنے کا، تو آپ نے اسی آیت سے استدلال کیا اور آپ نے نقطہ یہ بیان کیا کہ کتاب و حکمت دیے جانے والے وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے مصدق جو ہیں وہ ان کے پھر بعد آنے والے ہیں، جس کی آپ نے وضاحت کی ڈیبیٹ میں بھی کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو اسے کہتے ہیں تعویل خاص، اس کو تعویل عام نہیں کہتے۔ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں۔ اچھا، ایک تو آپ نے بات کی کہ اس کی تفسیر کئی جہت سے ہو سکتی ہے، آپ نے خود بتایا کہ یا تعویل عام ہے یا تعویل خاص ہے۔ ہماری ساری کی ساری جو دیکھیں ڈسکشن ہے، اگر جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا میرے جواب دعویٰ کا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے اوپر اس کا اطلاق کر دینا، تو اس بات میں بذات خود یہ چیز مضمر آپ کے سامنے کہ تعویل خاص کی ساری بات ہو رہی ہے کہ تعویل خاص جب کی جائے گی تو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اطلاق ان کی ذات پہ ہوگا یا ان کے علاوہ کسی کی ذات پہ ہوگا؟ علاوہ کے اندر دیکھ رہے یہ بات کتنی واضح ہے کہ ساری کی ساری جو ڈسکشن ہے، جو بات ہے، وہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ آپ اس کی تعویل خاص کا مصداق، کیا مطلب کہ اس کا اطلاق کرنا کسی معین شخص کے اوپر، وہ آپ نے مرزا صاحب پہ کیا ہے، اور آپ کے موقف میں آپ نے تینوں باتیں علیحدہ علیحدہ پیش کی ہوئی ہیں۔ آپ نے ایک کہا کہ اس کا اطلاق تمام رسولوں پہ، یہ تعویل عام ہی ہوگی ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ نے اس کے دو تعویل خاص کے اطلاق کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا اطلاق آپ نے کیا، وہ تعویل خاص کہلائے گی، اور آپ نے اس کا اطلاق مرزا صاحب پہ کیا، وہ بھی تعویل خاص کہلائے گی۔ تو ساری جو ہے نا فتح بھائی، جو ساری بحث ہے، ساری ڈسکشن ہے، دیکھیں ایک تو میں نا ایک بات کر کے انشاءاللہ آخری بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے میں فتح بھائی، دیکھیں ہمیں اپنی آپس کی ڈسکشنز کو نا ایک اور رنگ بھی دینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی محض فتح یا شکست نہ ہمارا مقصد ہو جائے۔ بالکل دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پہ ہمیں ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اتنی وہاں پہ سپیس موجود ہو، ایک ایسی انکریجمنٹ موجود ہو کہ اگر آپ کی طرف سے کہا جائے یا میری طرف سے کہا جائے، کسی کی طرف سے بھی کہا جائے کہ ہاں اس نقطے کے سمجھنے میں شاید مجھے غلطی لگی ہے، تو وہاں پہ پھر ہاں کار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری جو ڈسکشن ہے وہ تعویل خاص کے اوپر ہے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ اب یہ جو آپ نے کہا مجھے ایک پوائنٹڈ سوال آپ کر لیں، اب میں یہ تمام سیاق و سباق کے بعد اب میں کرتا ہوں آپ سے پوائنٹڈ کوسچن، جو اگر آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں تو تعویل خاص یعنی ایک معین شخص پہ اس کا اطلاق کر کے ان کو مصدق رسول قرار دینا۔ میرا سوال یہ کہ کیا کسی بزرگ نے تعویل خاص کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ اس کا اطلاق کیا تعویل خاص کے طور پہ؟ سوال ہی کا اسی سوال کا دوسرا حصہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے، کیا مرزا صاحب نے تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق اپنے آپ پہ کیا؟ اور چلیں بس یہی بات ہے کہ کیا کسی بزرگ نے تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق اپنے آپ پہ کیا؟ کیا مرزا صاحب نے تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق اپنے آپ پہ کیا؟ بس یہ سوال ہے جی، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو ہم جن کو حکم اور عدل مانتے ہیں انہوں نے بھی تعویل خاص میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور میں اگر اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے پیش کروں، یا اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں اور ان کے آگے پیش کروں، تو یہ میں تقویٰ نہیں ہے، نہ میں اس کو تقویٰ کہوں گا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی ساری بات بیان کر دی تھی اپنے دعوے میں کہ اس کو جب خاص کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب عام کریں گے تو باقی تمام نبی ہیں، اور ان تمام نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بڑا کلیئر کٹ اپنے دعوے کے اندر پیش کیا تھا، اور جب آپ نے پہلی دفعہ بھی میرے سے وضاحت مانگی تھی تب بھی میں نے یہی بات کی تھی، لیکن چونکہ اس ٹائم پہ آپ اس چیز کو شاید اس اینگل سے نہیں تھے دیکھ پا رہے، یا میں حسن ظن رکھ رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے آگے دلوں کا حال، آپ دیکھ پا رہے تھے کہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، یا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا اس ٹائم تک۔ جب میں نے اس وضاحت کو کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں جی اب ہم نے اس کو مناظرانہ رنگ میں لے کے جانا ہے، یا اس کے اوپر مناظرہ کرنا ہے، میں نے اسی لیے آپ سے تب پھر پوچھا تھا کہ مجھے پھر شرعی حکم بتا دیا کہ اگر کس کو کوئی تعویل عام میں باقی تمام رسولوں پہ اس کا اطلاق کرتا ہے۔ فتح بھائی جی صرف ایک اس میں اس کے بعد آپ کنٹینیو کیجیے گا۔
آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے تعویل خاص کے طور پہ یہاں سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے. ذرا واضح کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, انہی کو لی, صرف انہی کو لیا ہے, ان کے علاوہ کسی کو نہیں لیا. یہ بات درست ہے نا؟ دیکھیں میں نے جب کہہ دیا نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے نا تو پھر موازنہ نہیں ہوتا ہے ہماری نظر میں. نہیں میں سر ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ دیکھیں میں اپنی دیکھیں امتیاز بھائی, میں آپ کے سوال کو ٹھیک ہے سنتا بھی ہوں, اور چونکہ بات ہوتی ہے کہ اس کو مجھے بھی پتا ہے آپ کے پاس یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہوگا, تو اس کو کسی جگہ پہ کوئی کسی غلط رنگ میں پیش نہ کرے. ٹھیک کہ دیکھیں جی اب یہاں پہ یہ کر ایک سیکنڈ میں میری بات صرف 30 آپ دوبارہ کر لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بالکل نہیں کہوں گا جی آپ نے کہہ دیا اس کو, نہیں میں صرف 30 سیکنڈ دے دیں, آپ شک اس کے بعد دوبارہ اسی بات کو ایڈریس کر دیں. مجھے 30 سیکنڈ ستیہ بھائی دے دیں. دیکھیں میں نے آپ سے سوال, آپ نے کہا مجھ سے آپ معین سوال پوچھ لیں. میں نے اب آپ سے معین سوال پوچھا ہے. اس سوال کا پہلا حصہ یہ تھا کہ کیا امت مسلمہ کے کسی مسلمہ ایک بزرگ نے بھی تعویل خاص کے طور پہ اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق تعویل خاص کے طور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ کیا تعویل خاص کے طور پہ؟ اچھا, اسی طرح پھر اس کے ساتھ پوچھا گیا کہ کیا مرزا صاحب نے اس آیت میں تعویل خاص جو انہوں نے کی ہے اس کا, یعنی اس کو اپلائی کرنا ایک شخص پہ, اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ کیا؟ اس کا آپ نے جواب بالکل دیا, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یعنی مرزا صاحب نے اس آیت کی تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے, ان کے علاوہ تعویل خاص میں کسی پہ اطلاق نہیں کیا. تو ابھی آپ یہ بھی واضح کر دیجئے کہ کیا کسی بزرگ نے تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پہ کیا ہے؟ شکریہ فتح بھائی. جی بہت شکریہ. جب میں نے کہا نا کہ جب خاص کی بات آ جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر مقام کے وارث ہیں. وہاں پہ کوئی ہمارے طرف سے اگر کوئی کر بھی دے نا, مثال کے طور پہ کسی بزرگ نے کیا بھی ہو, تو ہم اس بزرگ کی بات کو نہیں لیں گے, کیونکہ جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی. جیسے بعض مقامات ہیں نا کہ اگر ان کے وارث کے طور پر کسی نے کیا ہوگا تو ہم, اگر کسی نے کیا بھی ہوگا تو ہم ان کے وارث کے طور پر اس کی تعویل کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے اس بزرگ نے زیادتی کر دی ہے. ہم ہر ایک بلند مقام کا جب خاتم النبیین کہہ دیتے ہیں نا, تو ہر ایک مقام کا وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیتے ہیں, شروع ان سے کر دیتے ہیں. اب یہ جو حصہ تھا یہ میں نے اپنے دعوے میں بھی لکھ کر دیا تھا, اور اسی وجہ سے جب آپ سے میری پہلی گفتگو ہوئی تھی تب بھی میں نے یہ بات بیان کی تھی. جب ہم اس کو تعویل عام میں اور اس آیت کو ایک اور جہت سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہر رسول, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے مصدق ہیں اور تمام رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں, وہاں پر یہ اطلاق پائے گا باقی رسولوں پر. اور ان میں چونکہ جب باقی تمام رسول آ جائیں گے تو ان میں مرزا صاحب آٹومیٹیکلی ہمارے مطابق آ جائیں گے. میں یہ نہیں کہوں گا آپ کے مطابق آئیں گے, بالکل میں ایمانت داری سے اور تقوی کے ساتھ یہ بات کروں, کیونکہ آپ ان کو سچا نہیں مانتے. لیکن اگر اللہ کی نظر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے رسول ہیں, وہی مقام اور مرتبے کے حقدار ہیں جو جس کا کلیم وہ کر رہے ہیں, تو وہ لازماً اس میں آ جائیں گے. That's the end of the story. جی فتح بھائی میں اس پہ ابھی کچھ کروں بات. جی آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے, اگر میری کوئی بات آپ کو غلط لگی ہے تو آپ اس کو 100% مجھے بتا دیں کہ یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں, اور میں اس کو ہم اس کے اوپر مزید یہ 1-to-1 سیشن تو ہے نہیں ہے, ہم نے چونکہ ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانی تھی اس کے لیے. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دیکھیں, ایک تو اس بات کی آپ نے بہت خوبصورتی سے وضاحت کی اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نہ ہی کسی بزرگ نے, کسی مسلمہ بزرگ نے, اور نہ ہی آپ کے حکم و عدل نے. نہیں امتیاز صاحب, میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں, ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اگر کسی نے کی بھی ہو, میرے پاس حوالے ہیں, میں اس بحث میں جا ہی نہیں رہا. ٹھیک, اگر کی ہو تو کیا کر لیں گے, میرے پاس حوالے ہیں. میں آپ کو ایک منٹ, میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں جو بات میں نے کی نہیں نا وہ میری طرف منسوب نہ کرے. میں صرف یہ آپ سے درخواست کروں گا, جو جتنی بات میں نے کی ہے نا اتنی بات میری طرف رکھ کے آپ نے اپنا مقدمہ جو بھی پیش کرنا ہے وہ کر دیں, کہ میرا یہ مقدمہ کسی نے نہیں پیش کی. فتح بھائی پرابلم یہ ہے, دیکھیں میں آپ جنرلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مسئلہ کیا یہاں پہ آ رہا ہے. آپ نے اس سے پہلے جو جتنے آپ نے ساری بات کی ہے نا, آپ نے یہی بات, اب دیکھیں نا, اگر میں کہوں جی کہ میں آپ کا ایک ایک لفظ لکھ لیا وہ تو نہیں, لیکن میں آپ کی بات لکھی ہے, ایک لفظ تو لکھنا ممکن نہیں ہوتا نا. آپ نے, اب مجھے بات ذرا کرنے دیجیے گا, آپ نے دونوں باتوں کی نفی کی ہے کہ جب تعویل خاص, اور سننے والوں کے لیے بار بار میں ریپیٹ کرتا, تعویل خاص یہ ہوتی ہے کہ اس آیت کا اطلاق کسی ایک معین انسان پہ کر دینا. تو
آپ نے کہا ہے کہ مسلمہ بزرگ نے نہیں کی، یہی آپ نے کہا ہے، اور آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے حوالے سے تو آپ نے بالکل واضح کہا ہے، اور یہ بات درست ہے، انہوں نے کبھی بھی اس کی تعویل خاص کے طور پہ اس کا اطلاق اپنے آپ پہ نہیں کیا۔ اچھا، ابھی اس کے بعد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے بزرگ موجود ہیں جو تعویل خاص کے طور پہ اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی معین شخص پہ کرتے ہیں، یہ بھی آپ نے کہا ہے۔ تو آپ نے بس مجھے یہ بتا دینا ہے کہ ان بزرگوں کے نام آپ نے مناظرے میں پیش کیے تھے یا وہ ان کے علاوہ ہیں؟ میں سوال دوبارہ اپنا ریپیٹ کر دوں، یعنی یہ بات آپ نے واضح کی ہے کہ ایک معین شخص پہ اس آیت کا اطلاق کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص معین پہ یا اپنی ذات پہ، وہ معین ہی ہوگا، اس کا اطلاق نہیں کیا۔